اسی آیت مبارکہ میں آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، پھر اگر کسی مسئلے میں تم باہم اختلاف کرو تو اسے حتمی فیصلے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو، اگر تم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو، اور یہی بہتر اور اچھا ہے اپنے انجام کے لحاظ سے۔ اب اسی آیت کے تسلسل میں آپ یہ دیکھیے کہ پیچھے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو، پھر اگر کسی چیز میں جھگڑا ہو جائے تو بات کو پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹاؤ۔ اب اس کی وضاحت میں امام بغوی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں یہ ارشاد فرمایا، اور دیگر مفسرین نے بھی اس سے ملتی جلتی اس کی ڈسکرپشنز دی ہیں، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ فردو الی اللہ والرسول، اس سے مراد یہ ہے کہ الی کتاب اللہ و الی رسولہ ما دام حیا و بعد وفاتہ الی سنتہ، کہ اللہ کی طرف لوٹانے سے مراد یہ ہے کہ کتاب کی طرف، قرآن کی طرف، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف فرمانے سے مراد یہ ہے کہ جب تک رسول زندہ ہیں، یعنی جب تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ظاہری حیات مبارکہ کے ساتھ اس دنیا میں تشریف فرما ہیں، تب تک تو ہر معاملہ ظاہری تقاضۂ بشریت سے حضور کی بارگاہ میں لے کے آؤ، پیش کرو۔ لیکن جب نبی اپنی برزخی زندگی میں تشریف فرما ہو جائیں گے، یعنی جو ٹرانزیشنل ورلڈ ہے بٹوین ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر، تو اس میں تم اپنے معاملات جو ہیں وہ الی سنت ہی، حضور کی سنت کی طرف لوٹاؤ۔ جب کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، تو بات کو کتاب اللہ پہ طے کرو اور اللہ کے رسول کی سنت کے اوپر اسے طے کرو، اور کتاب و سنت کی طرف رجوع کرنا واجب ہے اگر مسئلہ ان دونوں میں موجود ہو۔ فَإِن لَّمْ يُوجَدْ فَسَبِيلُهُ الْاجْتِهَادُ، اگر تم جو مسئلہ ہے وہ کتاب اور سنت میں پاؤ تو پھر واجب ہے کہ مسئلے کو کتاب اور سنت میں ہی حل کرو، لیکن اگر وہاں تمہیں اس مسئلے کا حل نہ ملے تو پھر فَسَبِيلُهُ الْاجْتِهَادُ، اس کا راستہ جو ہے وہ اجتہاد ہے۔ تو یہ ایک بنیادی بات ہے کہ جب بھی کسی بات میں ہم الجھ جائیں تو ہمیں قرآن کی طرف جانا چاہیے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور اگر دونوں میں معاملہ حل نہ ہو تو پھر اجتہاد ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جتنے بھی فقہی مذاہب ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ہو، امام دار الہجرت مالک ابن انس رحمہ اللہ کا ہو، حضرت امام ابو عبداللہ ادریس الشافعی رحمہ اللہ کو ہو، ابو عبداللہ امام احمد ابن حنبل رضی اللہ عنہ کو، یہ جتنے بھی سکول ہیں، یہ جتنے بھی ہمارے فقہی مذاہب ہیں، ان کے ہاں اجتہاد کے جو بنیادی اصول کہے گئے ہیں وہ چار ہیں، وہ کہ بعض نے اس سے زیادہ بھی کیٹیگرائزیشن کی ہے۔ بنیادی چار ہیں: کتاب، سنت، اجماع اور قیاس، کہ کتاب سے معاملے کو دیکھا گیا، سنت سے دیکھا گیا، اور اجماع و قیاس سے معاملے کو دیکھا گیا۔ تو اس لیے جب تہذیب آگے پھیلی، معاملات آگے بڑھے، جزیرہ نمائے عرب سے نکل کے مختلف کلچرز اس میں آئے، مختلف روایتیں اس میں آئیں، مختلف تہذیبوں کے ساتھ ایک تال میل ہوا، ایک انٹریکشن ہوا، تو اس میں بعض اجتہادی نوعیت کے مسائل سامنے آئے۔ جیسے اب ٹیکنالوجی ہے، یہ ایک نئی سوسائٹی، ایک نئی دنیا ہے، اس میں نئے اجتہادات جو ہیں وہ ہوں گے، اس میں ایک نئے طریقے سے معاملات کو دیکھا جائے گا، یا طے کیا جائے گا، یا ڈیفائن کیا جائے گا۔ تو اس لیے اجتہاد جو ہے وہ ایک لازمی عنصر ہے معاملات کے اندر اور دیگر چیزوں کے اندر اسلام کو اور دین کو اچھے طریقے سے فالو کرنے کا۔ پھر اس میں جو یہ فرمان مبارک ہے کہ فردوہ الی اللہ والرسول، اس میں صوفیاء کرام کا بھی ایک نقطہ نظر ہے، جس میں صوفیاء کرام نے یہ فرمایا ہے کہ
ایسا طریقہ اور ایسا میتھڈ موجود ہے جس کے تحت آج بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں رجوع کیا جا سکتا ہے، اور جو اہل نظر ہیں ان پہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنی نظر کرم فرماتے ہیں، اور انہیں اپنی بارگاہ مبارک میں یعنی ان دا اسپرچول کانگریگیشنز، جسے ہماری جو مقامی صوفیانہ لغت تھی اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچہری مبارک کہا گیا، اس میں ان کو وہ تعلیم تربیت عالم خواب میں بھی اور عالم بیداری میں بھی اور عالم مراقبہ میں بھی انہیں یہ چیز جو ہے وہ نصیب ہوتی ہے۔ جیسے جو شیخ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ ہیں، دیوبند مکتب فکر کے بہت بڑے عالم دین تھے، انہوں نے اپنی شرح صحیح بخاری میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ وَالشَّعْرَانِيُّ رحمہ اللہ تعالی ایدن کتب انہ رآہ وقرأ علیہ البخاری فی ثمانیت رفقت معہ۔ حضرت امام شعرانی، عبدالوہاب شعرانی رحمہ اللہ، ان کے بارے میں وہ لکھتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں نے بیداری میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی، اور میں نے 8 ساتھیوں کے ہمراہ صحیح بخاری حضور کی بارگاہ میں پڑھی۔ یہ شیخ انور شاہ کشمیری انہوں نے اسے نقل کیا اپنی صحیح شرح صحیح بخاری میں۔ وَكَتَبَ الدُّعَاءَ الَّذِي قَرَأَهُ عِنْدَ خَتْمِهِ فَالرُّؤْيَةُ يَقِظَةً مُتَحَقِّقَةٌ وَإِنْكَارُهَا جَهْلٌ۔ اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی لکھا شیخ انور شاہ کشمیری نے کہ لہٰذا بیداری میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنا ثابت ہے اور اس کا انکار کرنا جہالت ہے۔ تو اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کی طرف رجوع کرنا جو صوفیاء کرام کے نزدیک ہے، وہ اس سے ایک تھوڑا مزید آگے کا معنی رکھتا ہے کہ اگر دل کو صاف کر لیا جائے، دل کو پاک کر لیا جائے، تو حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں کثرت سے صلوات پیش کی جائے، درود و السلام کا نذرانہ پیش کیا جائے، اور آپ کی بارگاہ کے اندر دل سے ایک کشش پیدا کی جائے، تو اس میں کچھ بعید نہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے یہ قدرتیں عطا فرمائیں کہ وہ جس غلام پہ چاہیں اپنی زیارت کا اور اپنی تعلیم اور تلقین کا کرم فرما سکتے ہیں۔ اور یہی وہ چیز ہے جو الٹیمیٹلی ایک امتی کے دل کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے تعلق کی پیدا ہوتی ہے اور پیدا ہونی چاہیے۔